السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو چیزیں ہم بتائیں گے وہ آپ یاد کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک چیز آپ یاد کرتے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ مکہ میں ایک خاندان قریش کا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان ہی سے تھے۔ کعبے کا انتظام بھی اسی خاندان کے ہاتھ میں تھا، اسی لیے سارے عرب کے لوگ قریش کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 2500 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد کتنے 2500 سال بعد پیدا ہوئے کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو پتہ ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے کی تاریخ 9 ربیع الاول، بعض کتاب میں 12 ربیع الاول ہے۔ 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کر دیجئے اس کو۔ اسلامی سن ہجری سے 53 سال پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 5 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ کس کا انتقال ہو چکا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا۔ اور ان کا نام کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ تو والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ، اور والدہ کا نام حضرت آمنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ دیکھیے، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے مہینے پہلے؟ 5 مہینے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، لیکن 2 سال کے بعد جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ 2 سال کے بعد دادا بھی چل بسے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں ماں باپ اور دادا کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ابو طالب ہی کے گھر آپ جوان ہوئے۔ تو یہ جو میں نے بتایا یہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں جو ایک ایک چیز بیان کی گئی ہے وہ آپ یاد کر لیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس زمانے پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں پڑھا۔ جوان ہونے پر چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کرنے لگے۔ اسی سلسلے میں ملک شام گئے۔ ٹھیک ہے، کہاں گئے؟ ملک شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی بری باتوں سے بچے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے تھے۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق پکارنے لگے۔ کیا پکارنے لگے؟ صادق پکارنے لگے۔ لین دین اور کاروبار میں بھی آپ نے ہمیشہ معاملہ صاف اور کھرا رکھا۔ ٹھیک ہے، کسی کا مال لیتے تو واپس کر دیتے۔ ٹھیک ہے، ہر طریقے سے ایک پیسے کا بھی الٹ پھیر کبھی نہیں کیا۔ روپے پیسے کے معاملے میں پوری امانت داری سے کام لیا۔ عرب والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہنے لگے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھ کر جو عرب کے لوگ تھے وہ آپ کو کیا کہنے لگے؟ امین کہنے لگے۔ اس کے بعد مکہ میں ایک مالدار عورت تھی، اس کا نام بی بی خدیجہ تھا۔ ان کی عمر 40 سال تھی۔ ان کی 2 بار شادی ہو چکی تھی، لیکن دونوں بار شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ باپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بی بی خدیجہ لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی تھیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا حال سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی مال دے کر شام بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے لوٹے تو ایک ایک پیسے کا حساب سمجھایا
اس بار دو گنا فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نوکروں سے جو آپ کے ساتھ شام گئے تھے آپ کے بارے میں پوچھا۔ ان سب نے آپ کی اچھی عادتوں کی تعریف کی۔ ان باتوں کا اثر حضرت خدیجہ پر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی طرف سے شادی کا پیغام آپ کے پاس بھجوایا۔ آپ نے اپنے چچا سے رائے لی اور اس کے بعد آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ آپ حضرت خدیجہ سے 15 سال چھوٹے تھے۔ ان کی عمر کتنی؟ 40 سال کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکہ شہر اور عرب کے لوگ برے کاموں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک خدا کے بدلے بہت سی مورتیوں کو پوجنے لگے تھے۔ کعبے جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب وہاں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ لوگ شراب پیتے، جوا کھیلتے، ذرا ذرا سی بات پر لڑ پڑتے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ یہ حال تھا اس وقت۔ لڑکی کی پیدائش کو لوگ برا سمجھتے تھے۔ بہت سے لوگ تو لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے یا زمین میں زندہ دبا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مکہ کے پاس ایک پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا، اس کا نام غار ہرا تھا۔ اکثر آپ اس غار میں چلے جاتے اور کئی دن اس میں رہتے، غور و فکر میں وقت گزارتے اور خدا کو یاد کرتے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو ایک دن جب آپ غار ہرا میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی ہونے کی خوشخبری دی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ جب آپ 40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے کس کا اعلان کیا؟ نبوت کا اعلان کیا۔ کون خوشخبری لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے تھے۔ نبی ہونے کے ساتھ ہی آپ پر قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ آپ قرآن لوگوں کو سنانے لگے، اللہ کا حکم سمجھانے لگے، مورتی پوجا سے روکنے لگے۔ آپ نے لوگوں کو بری باتوں سے ٹوکا اور اچھے کام کرنے کو کہا۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے دو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو نبی مان لیا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کے حکموں کو پھیلانے لگے۔ مکہ کے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر کہلائے۔ کافروں نے مسلمانوں اور اللہ کے نبی کو ستانا شروع کیا۔ کافر مسلمان کو کوڑے مارتے، کڑی دھوپ میں عرب کی گرم ریت پر لٹا دیتے، ان کا طرح طرح سے مذاق اڑاتے، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ کسی مسلمان کو اسلام سے ہٹا نہیں سکے۔ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کا کام 13 سال تک ہوتا رہا۔ کافر اللہ کے نبی اور مسلمان کو ستاتے رہے۔ اب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ اس حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے کہا کہ وہ مدینہ چلے جائیں۔ وہاں کے بہت سے لوگوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا تھا اور مدینہ چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے۔ دیکھیے، تو جب کفار مکہ ستانے لگے، کافی لوگ ستانے لگے، تو حکم ہوا کہ ہجرت کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسلمانوں کس کا حکم دیا؟ ہجرت کا دیا۔ تو جو مسلمان مدینہ چلے گئے تو وہ بار بار کہتے تھے کہ آپ بھی ہجرت کر لیں۔ جب سارے مسلمان مدینہ چلے گئے تو حضور نے بھی جانے کا ارادہ کیا۔ کافروں کو مسلمانوں کا مدینہ جانا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، دن اور تاریخ بھی مقرر کر لی، ایک رات گھر کو گھیر لیا، لیکن اللہ کے حکم سے اسی رات حضور گھر سے اس طرح نکلے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ صبح کو حال معلوم ہوا تو حضور کا پیچھا کیا لیکن نہیں پا سکے۔ حضور گھر سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، ان کو ساتھ لیا، 3 دن پہاڑ کی ایک غار میں چھپے رہے۔ اس کے بعد مدینہ چلے گئے۔ مدینہ والوں نے آپ کا استقبال دھوم دھام سے کیا۔ اس کے بعد
آپ مدینہ پہنچے، مدینہ والوں نے حضور کا بڑا ساتھ دیا، وہ تقریباً سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ بات مکہ والوں کو پسند نہیں آئی۔ مکہ والوں نے ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کر دیا، لیکن نہتے مسلمانوں سے بری طرح ہارے۔ مسلمان کم تھے لیکن انہوں نے مکہ والوں کے چھکے چھڑا دیے اور انہیں ناکام واپس ہونا پڑا۔ ان لڑائیوں میں پہلی لڑائی جو تھی غزوہ بدر، دوسری غزوہ احد اور تیسری غزوہ خندق کہلائی۔ عربی زبان میں غزوہ اس لڑائی کو کہا گیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان نے 1000 ہتھیار بند کافروں کو ہرایا۔ غزوہ احد میں 700 مسلمانوں نے 3000 کافروں کا مقابلہ کیا۔ غزوہ خندق میں کافروں کا 10,000 کا لشکر بڑے ہی ساز و سامان کے ساتھ چڑھ آیا۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کو بچانے کے لیے اس کے چاروں طرف خندق کھدوائیں۔ ٹھیک ہے، خندق سمجھتے ہیں، گھڈے ایک طریقے۔ کافر بہت دنوں تک ڈیرہ ڈالے پڑے رہے، آخر بڑی آندھی میں ان کا سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ مسلمانوں کو بڑی تمنا تھی کہ مکہ معظمہ جا کر کعبے کا طواف کریں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ سن 6 ہجری میں عمرہ کا ارادہ فرمایا اور 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ کافروں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا جمع غفی جمع کیا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا اور کافروں کو پیغام بھیجا کہ وہ صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ چند دنوں بعد کافروں کے ساتھ اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمان آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ یہ تو آسان تھا، جتنے میں بتا رہا ہوں آپ اس کو ایک بار اور سن لیجئے گا۔ اس کے بعد اسی سال آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط روانہ کیے۔ اکثر بادشاہوں نے آپ کے خط کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لیکن کسریٰ بادشاہ ایران نے آپ کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس کے نتیجے میں اس کے ملک کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کے ساتھ ہوئے معاہدے کے مطابق عمرہ ادا کیا اور اسی سال خیبر و فتق کے علاقے فتح ہوئے۔ شام کا ایک علاقہ موتا تھا، وہاں کے سربراہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر ڈالا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک فوج روانہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے 1.5 لاکھ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی صرف 3000 کی فوج کو فتح سے سرفراز فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد مکہ کے کافروں نے صلح کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے لوگوں پر حملہ کیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ معاہدہ توڑنے کی وجہ سے 10,000 فوج لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر کافر گھبرا گئے اور صرف چند جھڑپوں میں مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کا مکہ مکرمہ میں شاندار داخلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کافروں کو جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا معاف کر دیا۔ یہ واقعہ رمضان 8 ہجری کا ہے۔ اسی سال شوال میں حنین اور طائف کی جنگ ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور طائف والے خود آ کر مسلمان ہوئے۔ 9 ہجری میں موتا کے لوگوں نے روم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک زبردست فوج تیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 فوج لے کر تبوک روانہ ہوئے، لیکن یہ جنگ نہیں ہو سکی۔ چنانچہ 20 روز قیام فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ ذی الحجہ 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حج کے لیے پہلا قافلہ روانہ کیا اور دوسرے سال آپ نے خود حج ادا فرمایا۔ یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخری حج، یہ آخری حج تھا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ آپ نے میدان عرفات میں اپنا آخری خطبہ دیا جس میں مسلمانوں کو بہت سی نصیحتیں کی۔ اس کے بعد ربیع الاول 11 ہجری مطابق مئی 632 عیسوی کو آپ کی رحلت ہوئی۔ ٹھیک ہے، پردہ فرما گئے۔
آپ کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور سب سے کم عمر بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ان کی بیٹی تھی۔ اور آپ کی کل 7 اولادیں تھیں، 3 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں میں کوئی زندہ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی زندہ رہتا تو کیا ہوتا کہ نبی کی جو اولاد ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، نبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، لڑکیاں نبی نہیں ہوتی، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا۔ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھیں۔ کن کی اولادیں تھیں؟ ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ صرف حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بیوی سے تھے۔ باقی جتنی بھی اولادیں بتائیں میں ان کے نام بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، تو یہ 3 بیٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 4 صاحبزادیوں کے نام کیا ہیں؟ حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ جو تھیں سب سے چھوٹی تھیں۔ تو یہ جو ہم نے بیان فرمایا، مختصر بیان فرمایا، اور بھی آپ کو دیگر کتاب مل سکتی ہے سیرت نبی، جو یہ ہم نے واقعہ بتایا اس کو آپ یاد کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی ان ویڈیو کو دیکھ کر کیا ہے، ان سے سیکھیں اور علم حاصل کریں۔ السلام علیکم۔